بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں پڑوسی کو جار کہتے ہیں۔ ہمسایہ اور پڑوسی صرف گھر کے قریب رہنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ ایک کالج کے 2 طالب علم، ایک کارخانے کے 2 مزدور اور ایک سفر کے 2 ساتھی ہمسایہ ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ اہمیت ہے جو زیادہ قریب ہے اور رشتہ دار ہے۔ اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے انسان کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کئی اصول و ضوابط متعین کیے اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے کئی حقوق و فرائض متعین کیے تاکہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکے۔ ہر انسان کو روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ واسطہ اپنے پڑوسی سے ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ حسن معاشرت، خوشگوار رہن سہن کے لیے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ کچھ حدود مقرر کر کے تقریباً ایک معاشرتی نظام بنا کر باہمی خوشگوار تعلقات پر بھی زور دیا۔ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں: ایسے لوگ جو ہمسایہ ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہوں، ایسے لوگ جو قرب و جوار میں رہتے ہوں لیکن رشتہ دار نہیں ہوں، ایسے لوگ جو ہم نشین اور دوست ہوں اور جن کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے۔ اسلام نے صرف مسلمان ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیر مسلم ہمسایہ کا ایک حق ہے، مسلمان ہمسائے کے 2 حق اور مسلمان رشتہ دار اور ہمسائے کے 3 حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمسایوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو ہمسائے کی ضرورت کے وقت معمولی ضرورت کی چیز اپنے ہمسائے کو نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا، وہ شخص جن کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اگر نیک سلوک کرو گے تو پورے دیندار بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ پڑوسی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، اور اگر ہمسائے سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے۔ ہمسائے کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی صورت میں مومن نہیں۔ ہمسائے کو تکلیف دینا ایمان کے منافی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں ہے۔ پڑوسی اگر بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو اور عیادت کرو۔
اگر پڑوسی محتاج ہو تو اس کا خیال رکھو، اگر پڑوسی مصیبت میں ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اگر پڑوسی تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، اگر پڑوسی تم سے قرض مانگے تو قرض دو، اگر پڑوسی کو کوئی خیر پہنچے تو مبارکباد دو، اگر پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اگر تمہارا پڑوسی مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو۔ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، اس سے باہم محبت بڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھر ہی ہو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔